مقصد حسین رضی اللہ تعالی عنہ کس مقصد کے لیے، کس ارادے کے لیے آپ نے کربلا کا سفر اختیار فرمایا؟ کیونکہ سفر کربلا کو لے کر کچھ لوگ حضرت امام کی شخصیت کو داغدار کرنا چاہتے ہیں، اور باقاعدہ انہوں نے اپنی کتابوں کے اندر یہ بات لکھی کہ حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا مقصد کربلا کی طرف جانے کا صرف اقتدار تھا، کہ آپ اقتدار اور حکومت چاہتے تھے۔ اس مقصد کے لیے حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کربلا کے اندر پہنچے، اور پھر اس پر بڑی بڑی عجیب و غریب باتیں انہوں نے اپنی کتابوں کے اندر لکھی کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاذ اللہ باغی کہا، اور حضرت امام علی مقام کے مقابل میں یزید کو امام اور خلیفہ مانا۔ یہ موضوع بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ان چیزوں کی آگاہی ہمیں ہونی چاہیے، کیونکہ ہم امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ محبت اور مودت رکھنے والے ہیں، اور یہ اصول ہے کہ اگر کوئی اس شخصیت کے بارے میں نظریات غلط رکھے جن کے ساتھ اہل اسلام محبت اور مودت کا تعلق رکھتے ہیں، تو ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی محبت کو ایسے انداز کے اندر لوگوں کے سامنے بیان کریں کہ اصل حقیقت کیا ہے۔ پہلے تو یہ بات سمجھیں کہ حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے کربلا کے میدان میں جانے کا سبب صرف خطوط نہیں تھے کہ جو آپ کو کوفہ والوں نے خطوط لکھے کہ آپ یہاں پر آئیں، ہم آپ کی بیعت کرنا چاہتے ہیں۔ صرف خطوط کی بنیاد پر حضرت امام علی مقام کا جانا اور پھر یہ بات کہنا آپ کو دھوکہ ہوا، دھوکے کی حالت کے اندر آپ وہاں پر چلے گئے، پھر بعد میں دھوکے کی حالت کے اندر شہید ہو گئے، ایسی بات ہے؟ بلکہ امام علی مقام ایک نظریے کی بنیاد پر گئے تھے، وہاں پر ایک آپ کا پورا نظریہ تھا، کیونکہ حضرت امام علی مقام عام شخصیت نہیں ہے کہ جن کے فضائل خود رسول اللہ بیان کریں، جن کی شان خود رسول اللہ بیان کریں، وہ عام شخصیت ہو سکتی ہے۔ آپ یزید کے مقابل میں گئے تو آپ پورا نظریہ رکھتے تھے کہ مجھے کس بنیاد پر جانا چاہیے اور میں کیوں جا رہا ہوں، وگرنہ اگر خطوط کو بنایا جائے کہ آپ خطوط کی بنیاد پر گئے، تو حضرت امام علی مقام جن لوگوں نے خطوط بھیجے آپ ان کی بے وفائیوں کو بھی جانتے تھے کہ میرے والد گرامی حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان لوگوں نے کیا سلوک کیا۔ اب آپ مجھے بتائیں، عام بندہ بھی ہو، جب خاندان میں سے کسی ایک کے ساتھ اس طرح کا وقوع ہو جائے تو عام بندہ بھی الرٹ ہو جاتا ہے، اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ معاملہ تو اس نے میرے والد کے ساتھ بھی کیا تھا، لہذا
میں اس کی بات کو نہیں مانتا، لیکن آپ کو پتہ بھی تھا کوفہ سے بھیجنے والے جو لوگ تھے جنہوں نے خطوط بھیجے، اور وہ کون تھے؟ شیعان علی تھے۔ کون تھے؟ جنہوں نے بلایا اور انہوں نے بے وفائی کی۔ انہوں نے کیا کی؟ آج وہی لوگ محب حسین بنے ہوئے ہیں۔ کیا بنے ہوئے ہیں؟ اور اپنے آپ کو محب حسین کی لسٹ میں داخل کرنا چاہتے ہیں۔ یہ تو ہمارے ساتھ نظریں نہیں ملا سکتے کہ تاریخ سے باقاعدہ ان کی اپنی کتابوں کے اندر یہ بات موجود ہے، تحریرات ہیں کہ امام کو خطوط بھیجنے والے شیعان علی تھے۔ کیا تھے؟ شیعان علی تھے۔ اور وہی لوگ پھر بعد میں کیا ہو گئے؟ الکوفی لا یوفی، یعنی کوفی کیا ہو گئے؟ بے وفا ہو گئے کہ حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑ گئے۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے، آپ کے کربلا کے میدان میں جانے کا سبب صرف اور صرف خطوط نہیں تھے۔ یہ بات اپنی جگہ پر حق ہے کہ آپ نے کئی مقامات کے اندر خطوط کا حوالہ بھی دیا کہ تم نے مجھے خطوط لکھے۔ وہ اس وجہ سے دیا تاکہ اتمام حجت کے لیے، کس کے لیے؟ اتمام حجت کے لیے، کہ تم نے جو خطوط مجھے لکھے اب میں آ گیا ہوں، اب تمہیں چاہیے تو یہ تھا دین کی سر بلندی کے لیے ڈٹ جاؤ۔ یہ ان لوگوں پر اتمام حجت کے لیے آپ نے خطوط کا حوالہ دیا، لیکن آپ کے کربلا کے میدان کے اندر جانے کے لیے پیچھے پورا نظریہ موجود تھا۔ پورا کیا تھا؟ نظریہ موجود تھا کہ آپ اس نظریے کی بنیاد پر کہ کئی بزرگ شخصیات نے آپ کو منع بھی کیا کہ آپ نہ جائیں، آپ کی جان کو خطرہ ہے، آپ جس راستے پر چل رہے ہیں اس راستے کے اندر آگے موت کھڑی ہے۔ تو حضرت امام علی مقام سبحان اللہ کہ جنہیں شجاعت بہادری رسول اللہ کے در پاک سے ملی ہے، تو آپ نے کئی لوگوں کو کہا کہ مجھے موت سے ڈراتے ہو۔ حسین جو ہے موت سے ڈرنے والا، حسین جو ہے یہ تو بہادری کا علم ہے، نشان ہے۔ تو یہ بات یاد رکھیں، حضرت امام علی مقام اقتدار کی لالچ میں نہیں گئے، اس بات کو اپنے ذہن میں پختہ کریں۔ آپ کربلا کے میدان کے اندر تشریف لے گئے، اس کا مقصد کیا تھا؟ اللہ کا امر اور اللہ کی نہی کو بیان کرنا تھا۔ اللہ کے امر کو اور اللہ کی نہی کو، جس کام کا اللہ نے حکم دیا ہے اس کا نفاذ، اور جس سے منع کیا ہے اس سے روکنے کے لیے حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے مسجد نبوی شریف کا منبر چھوڑا۔ اگر اقتدار کی بات ہوتی، آپ مجھے بتائیں اقتدار سے پہلے جس مقام پر امام علی مقام امام حسین موجود تھے، مسجد نبوی کا منبر ہو، لوگوں کی آمد و رفت ہو، کوئی ہاتھ چوم رہا ہے، کوئی پاؤں چوم رہا ہے، کوئی نذرانے پیش کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے؟ اب آپ مجھے بتائیں یہ زندگی کتنی پیاری ہے کہ زندگی کے اندر لوگوں کی محبت اور عقیدت کا ایک تعلق بنا ہوا ہے کہ حضرت امام علی مقام آل رسول ہیں۔ تو انہیں کیا تھا کہ آپ مسجد نبوی کے منبر کو چھوڑ کر آپ کربلا کے میدان کی طرف رخ کرتے؟ صرف اس کی بنیادی جو وجہ تھی وہ یہ تھی کہ آپ کے نزدیک جو یزید تھا وہ امامت اور خلافت کا حقدار تھا ہی نہیں، حقدار
تھا ہی نہیں، اور یہ نظریہ تھا کہ کل قیامت والے دن اگر پوچھ لیا گیا کہ اس طرح کے حالات بنے تھے اور ان حالات کے اندر ڈیوٹی تھی کہ اللہ کے حکم کو بیان کیا جائے، اللہ کی نہیں کو بیان کیا جائے، تو آپ نے اپنا کردار ادا کیوں نہیں کیا؟ اپنا کردار، اور اس پر باقاعدہ روایات موجود ہیں کہ جو ظالم کا ہاتھ نہیں روکتا طاقت ہونے کے باوجود، اس کے لیے کتنی وعیدات ہیں۔ ظالم کے ساتھ بیٹھنا بھی جرم ہے، ظالم کی حمایت کرنا بھی جرم ہے، اگرچہ بندہ خود ظلم نہ کرے، ظالم کے پاس بیٹھنا بھی جرم ہے اور ظالم کی حمایت کرنا بھی جرم ہے۔ تو حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جو تھے، آپ ظالم کی ظلم کو توڑنے کے لیے کربلا کے میدان کے اندر تشریف لے گئے، اور یہ آج بھی بڑا پراپوگنڈا کیا جاتا ہے کہ یہ وہ اقتدار کے لیے گئے، لالچ کے لیے گئے۔ اب آپ مجھے بتائیں، اگر خدا نخواستہ اس طرح کا کوئی معاملہ ہوتا تو یہ حرف تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی پر آتا ہے۔ کس پر آتا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی پر۔ اسی طرح یہ حرف اللہ کی ذات پر آتا ہے۔ کس طرح آتا ہے؟ کہ اللہ تبارک و تعالی سورہ احزاب کے اندر فرماتا ہے، انما یرید اللہ، اللہ تو یہی چاہتا ہے، لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، اے نبی کے گھر والوں تم سے ہر ناپاکی دور فرما دے۔ اللہ کیا چاہتا ہے؟ تم سے ہر قسم کی ناپاکی کو کیا کر دے؟ دور فرما دے۔ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور تمہیں پاک کر کے خوب ستھرا کر دے۔ اب اللہ کیا فرما رہا ہے؟ اللہ کا ارادہ یہ ہے ہر قسم کی پلیدگی کو آپ سے لے جائے، اے نبی کے گھر والوں۔ اور یہاں پر علماء مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں پر حضرت مولا علی، امام حسن، امام حسین، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا مراد ہیں۔ اگرچہ اس کے تفسیر کے اندر علماء کے مزید اقوال اور بھی ہیں کہ کچھ علماء کہتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ازواج بھی اس میں شامل ہیں، کچھ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ازواج حضور علیہ السلام کے آل ابا جن کو حضور نے چادر میں لیا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خدام جن کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا، حضرت سلمان فارسی کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ سلمان ہم سے ہے اور یہ میری اہل بیت میں سے ہے۔ حضرت سلمان فارسی کے بارے میں حضور علیہ السلام نے فرمایا، تو یہ ایک الگ موضوع ہے۔ اب یہاں پر اللہ تبارک و تعالی اہل بیت کی شان کیا بیان کر رہا ہے کہ اللہ تعالی ہر قسم کی پلیدگی کو ان سے لے گیا اور اللہ نے ان کو کیا کر دیا؟ پاک صاف ستھرا کر دیا۔ اب احادیث کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو اقتدار کے لالچ میں جاتا ہے کہ مجھے حکومت کا منصب مل جائے، تو یہ روایتوں کے اندر نبی علیہ السلام نے فرمایا ایسا شخص جو اقتدار کا طلبگار ہے، اقتدار کا کیا ہے؟ طلبگار ہے، تو وہ اپنے ہی ہاتھ سے چھری کے ساتھ اپنے گردن کو ذبح کرتا ہے، یعنی اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالتا ہے۔ یعنی جو اللہ تبارک و تعالی کے مقرر کیے بغیر ہی، وگرنہ اللہ ہی مقرر کرتا ہے، لیکن یہ ہے کہ کچھ لوگ جن کو زبردستی اقتدار مل جاتا ہے وہ اللہ کی طرف سے، کچھ لوگ اس کے طلبگار ہوتے ہیں۔ اب اقتدار کو طلب کرنا جس کی وعیدات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کے اندر ہیں، اب یہاں تو اللہ فرماتا ہے کہ ہر قسم کی پلیدگی اہل بیت سے اللہ نے دور کر لی ہے۔ اب یہ حضرت امام علی مقام امام حسین سے کیسے تصور کیا جا سکتا ہے کہ وہ اقتدار کے لالچ کے اندر، اقتدار کی
لالچ کے اندر آپ مسجد نبوی شریف کو چھوڑیں، اپنے نانا جان کا در چھوڑیں، اور در چھوڑ کر آپ کہاں پر جائیں؟ اب آپ مجھے بتائیں، اس کو عقل بھی نہیں مانتی کہ اتنی وہ پاک شخصیات ہوں کہ ان کی اولادوں میں سے ایسے ولی گزرے ہیں کہ جن کی نگاہ اگر کسی دنیا دار کے دل پر پڑ جائے تو اللہ تعالیٰ اس دنیا دار کے دل سے دنیا کی محبت نکال لیتا ہے۔ یہ ان کی اولاد کے اندر ولیوں کی شان ہے، تو خود حضرت امام علی مقام کی شان کیا ہوگی؟ اس کا مطلب ہے کہ وہ لوگ حضرت امام علی مقام کی شان کو سمجھے نہیں ہیں کہ اللہ جن کی شانیں بیان کر رہا ہے کہ ہم نے تو ان کو صاف ستھرا کر دیا ہے، ہر قسم کی پلیدگی سے کیا کر دیا ہے؟ پاک کر دیا ہے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دنیاوی لالچ، یہ بھی ایک باطن کی پلیدگی ہے، دنیاوی لالچ، کہ اس لالچ کے بعد میں فتنے آتے ہیں، بعد میں کیا آتے ہیں؟ فتنوں کا دروازہ کھلتا ہے۔ تو یہ کیسے تصور کیا جا سکتا ہے کہ میرے امام علی مقام اقتدار کی لالچ کے اندر آپ کربلا کے میدان کی طرف گئے؟ تو اللہ کا قرآن بھی اس چیز کو رد کر رہا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی کرتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جن کی شانیں یہ بیان کریں۔ یہ روایت ترمذی کی روایت ہے جس کے راوی حضرت ابو سعید خدری ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ۔ حضور فرماتے ہیں حسن و حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ اب یہاں پر رسول اللہ انہیں کیا کہہ رہے ہیں؟ جنتی جوانوں کا سردار کہہ رہے ہیں۔ اب آپ مجھے بتائیں، یہ بات ایک ہمارے بھی معاشرے کے اندر ہے کہ لالچی بندے سے بندہ گھن کھاتا ہے، یار یہ بندہ لالچی ہے، یہ دنیا کا لالچی ہے، یہ منصب کا لالچی ہے، یہ شہرت کا لالچی ہے۔ اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ معاذ اللہ جس نے آنے والے وقت کے اندر بقول ان کے جو کہتے ہیں اقتدار کے لالچ میں گئے تھے، بقول ان کے اگر ایسی بات ہوتی تو کیا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کسی لالچی کے بارے میں کہہ سکتے تھے یہ جنتی نوجوانوں کا سردار ہے؟ بولے تو صحیح۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ فیض بھی دیکھ رہی تھی کہ امام کا کربلا کے میدان کے اندر جانا وہ اقتدار کے لالچ کے لیے نہیں تھا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دین اسلام کے تحفظ کے لیے تھا۔ کس کے لیے تھا؟ اب ایک تو یہ روایت ہے، اور دوسری روایت بڑی مشہور و معروف ہے جس کے اندر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت اقدس کے اندر حضرت عمر فاروق آئے۔ حضرت امام حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پشت پر سوار تھے۔ یہ میں نے آپ کو پچھلے جمعے کے اندر بیان کی، کشف المحجوب کی روشنی کے اندر۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دندان مبارک سے رسی کا ایک حصہ پکڑا ہوا تھا اور دوسرا حصہ امام علی مقام کے ہاتھ میں تھا، جس سے وہ کیا کر رہے تھے؟ رسی کو کھینچ رہے تھے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ منظر دیکھا اور کہا، اے امام کیسی شان ہے آپ کی کہ آپ کی کتنی پیاری سواری ہے۔ اس پر حضور نے فرمایا، اے عمر سواری کو دیکھ رہے ہو، یہ نہیں دیکھتے سوار کتنا پیارا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں، اگر خدا نہ خواستہ اگر امام نے آنے والے وقت کے اندر لالچ کے لیے اقتدار کی جنگ کرنی ہوتی تو کیا کسی لالچی کو حضور اپنے کندھے پر یا اپنی پشت پر بٹھا سکتے تھے؟ بولے تو صحیح، بٹھا سکتے تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ رسول اللہ کی نگاہ فیض بھی دیکھ رہی تھی کہ یہ میری سواری کے مستحق و لائق کیوں ہیں۔ ایک وقت وہ آئے گا کہ میرے دین پر یزید کی طرف سے حملہ ہوگا اور میرا یہی شہزادہ، یہی بیٹا جو ہے میرے دین کا تحفظ کرے گا۔ میرے دین کا کیا کرے گا؟ نعرے تکبیر، اللہ اکبر، نعرے رسالت، یا رسول اللہ، نعرے حیدری، یا علی۔
تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نگاہ فیض بھی یہ دیکھ رہی تھی کہ یہ میرا شہزادہ جو ہے اس نے دین کا تحفظ کرنا ہے۔ عجیب لوگوں کی مت ماری گئی کہ جن کو امام علی مقام کے مقام کا پتہ نہیں، اور اتنی اتنی موٹی کتابیں لکھ دی جس کے اندر لکھ دیا کہ معاذ اللہ۔ یہ ڈاکٹر ذاکر نالائق کو بھی لوگ سنتے ہیں، اس نے بھی یہی بات لکھی ہے، باقاعدہ چینل پر اس نے یہ بات کہی ہے۔ یہ صرف اقتدار کی جنگ تھی۔ کس کی جنگ تھی؟ اقتدار کی جنگ تھی، صرف اقتدار مقصود تھا۔ حالانکہ کثیر روایتوں سے یہ بات ثابت ہے کہ حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اقتدار نہیں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شریعت کے اقدار کے تحفظ کے لیے گئے، شریعت اسلامیہ کے اقدار کے لیے میدان کربلا کے اندر گئے۔ امام ذہبی نے اپنی کتاب کے اندر اس روایت کو بیان فرمایا، حضرت امام علی مقام کا خطبہ ہے، اور پھر جب اس وقت ہم وہ باتیں سناتے ہیں آگے سے وہ لوگ بھلا کیا کہتے ہیں یہ تاریخ کے اندر راویوں کی باتیں ہیں، تو راوی کمزور بھی ہو سکتا ہے، کمزوری کی وجہ سے بات کے اندر بھی کمزوری آ جاتی ہے۔ تو ہم ان لوگوں کو کہتے ہیں کہ تم ایک طرف یہ کہتے ہو کہ راوی کی بات کی کمزوری کی وجہ سے اس بات کے اندر بھی کمزوری آ جاتی ہے، تو ہم کہتے ہیں تم بتاؤ تمہارے پاس کون سی دلیل قطعی ہے کہ جس کی بنیاد پر تم کہتے ہو کہ امام علی مقام اقتدار کے لیے گئے تھے؟ تمہارے پاس کون سا تھرمامیٹر ہے جس سے تم کہہ رہے ہو کہ امام علی مقام کس کے لیے گئے تھے؟ حکومت کے لالچ کے لیے گئے تھے۔ وہ تھرمامیٹر ذرا ہمیں بھی پیش کرو، تم بھی تاریخ کی باتیں بیان کرتے ہو نا، جبکہ تاریخ کی کتابوں کے اندر خود امام کا اپنا قول موجود ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں، ایک شخص خود اپنی بات کو بیان کر رہا ہو، ایک وہ ہوتا ہے دوسرا اس کی بات کو بیان کرے، تو مضبوطی کس کے اندر ہوتی ہے؟ جو خود بیان کرے۔ اب حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ خطبہ خود موجود ہے۔ امام ذہبی کی کتاب جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 423 کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ حضرت امام علی مقام نے یہ خطبہ ارشاد فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں الا ترونا، اے لوگو، یہ بات ہو رہی ہے یزید کے دور کی۔ کس کے دور؟ یزید کی بات ہو رہی ہے۔ آپ نے لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا الا ترونا، اے لوگو کیا تم دیکھتے نہیں، الحق لا يعمل به، کہ حق پر عمل نہیں ہو رہا، حق پر، والباطل لا يتناهى به، اور باطل کو لوگ چھوڑ نہیں رہے۔ اے لوگو کیا تم یہ حالات نہیں دیکھ رہے کہ حق پر عمل نہیں ہو رہا، اور اس کے مقابل میں جو باطل ہے اس کو چھوڑا نہیں جا رہا، باطل کو اپنایا جا رہا ہے اور حق کو چھوڑا جا رہا ہے۔ یہ آپ نے حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خود خطبہ ہے، یہ آپ کی خود یہ بات ہے۔ تو ہم ان لوگوں کو کہتے ہیں کہ جو خود اپنی بات کو بیان کر رہے ہوں تو تم وہاں بھی شک اور شبہ کو اجازت دیتے ہو۔ آگے آپ کیا فرماتے ہیں؟ انی لا اری الموت الا سعادتاً، اے فرماتے ہیں اے لوگو اس مقام پر کہ میں کربلا کے میدان کی طرف نکل پڑا ہوں، یزید کے مقابلے میں آ گیا ہوں، باطل کے مقابلے میں آ گیا ہوں، میں یہاں پر موت کو اپنے لیے صرف سعادت سمجھتا ہوں۔ کیا سمجھتا ہوں؟ اور اس کو کلمہ حسر سے بیان کیا۔ کس سے بیان کیا؟ جو عربی گرامر کو جاننے والا اس کو پتہ ہوتا ہے کہ جب کسی معنی کو خصوصیت کے ساتھ بیان کیا جائے تو وہاں پر کلمہ حسر لایا جاتا ہے۔ جس طرح آپ پہلا کلمہ شریف پڑھتے ہیں، کیا ہے؟
لا الہ. اب یہاں بھی کلمہ توحید کے اندر کلمہ حصر ہے. یہ کہا لا الہ، کوئی معبود نہیں، کوئی معبود الا اللہ، صرف اللہ ہی ہے. صرف یہ کلمہ حصر نے آ کر بتایا کہ کائنات کے اندر اللہ کے سوا کوئی معبود ہے ہی نہیں ہے. اللہ نے آ کر بتایا کہ کسی دوسرے کی گنجائش ہے. تو اب یہاں پر امام کی عبارت دیکھیں، آپ کے الفاظ دیکھیں. آپ فرماتے ہیں یہاں میں موت کو صرف اور صرف کیا سمجھتا ہوں؟ سعادت سمجھتا ہوں. اب آپ مجھے بتائیں، دنیا کی جنگ ہو تو بندہ اپنی موت کو سعادت سمجھتا ہے کہ یار میری لڑائی ہو رہی، چلے اس لڑائی کے اندر میں شہید ہو جاؤں گا؟ بولے تو صحیح. شہادت کا مشن یہ اس وقت ہوتا ہے، شہادت کا نظریہ اس وقت ہوتا ہے جب مشن اچھا ہو. جب مشن کیا ہو؟ اچھا ہو، تو پھر انسان بڑھ چڑھ کر آگے جاتا ہے. کوئی بات نہیں، اگر میں مارا بھی گیا تو شہید ہو جاؤں گا. اور شہادت کیا ہے؟ سعادت ہے. شہادت کیا ہے؟ شہادت اور سعادت دونوں لفظ ایک ہی وزن پر ہیں. شہادت کیا ہے؟ سعادت ہے. تو اب یہاں پر دیکھیں، اگر مشن ہو دنیاوی تو کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ جناب والا میں مر جاؤں تو میں کیا ہوں گا؟ شہید ہوں گا. عام بندہ بھی اس کو شہادت کے ساتھ تعبیر ہے. اس کا پھر مطلب کیا ہے کہ امام کا نظریہ جو تھا وہ دنیاوی اقتدار نہیں تھا. جی جی. تو پھر اس صورت کے اندر جی جی، اب اگر حق یقینی نہ ہو بلکہ وہاں پر تعصب کی لڑائی لڑی جا رہی ہے، جس طرح عام حالات کے اندر ہوتا ہے، تعصب کی لڑائی ہوتی ہے. اور یقین مانے ہمارے معاشرے کے اندر، اگر میں آپ کو ممبر پر بیٹھ کر یہ بات کہہ رہا ہوں اور اس پر آپ ذرا غور و فکر بھی کریں، ہمارے معاشرے کے اندر اکثر لڑائیاں جہالت کی ہیں. اکثر لڑائیاں کس کی ہیں؟ حق کی لڑائی بہت کم ہے. اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے جب حق کی لڑائی ہوتی ہے کوئی ساتھ دینے والا بھی نہیں ہوتا. یقین مانیں. اور جب جاہلیت کی لڑائی ہو تو یقین کریں آپ کے کئی حمایتی آ جائیں گے آپ کے. اور جب حق کی لڑائی ہو، یہ آج کا سلسلہ نہیں، شروع سے یہ چلا آ رہا ہے. حق